الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 تا 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، کیف کیسے اعتبار ہوگا ان لوگوں کا، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر یہ لوگ غالب آ جائیں تم پر، لا يرقبوا نہ لحاظ کریں گے، فیکم تم میں، الا قرابت داری کا، ولا ذمہ اور نہ ہی عہد و پیمان کا، یرضونکم یہ لوگ راضی کرتے ہیں تمہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں کے ساتھ، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اشتروا یہ لوگ ان لوگوں نے خرید لیا، بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیات کے بدلے ثمن قلیل تھوڑی قیمت، اللہ کی آیات کو ان لوگوں نے تھوڑی سی قیمت کے بدلے خرید لیا، فصدوا سو یہ لوگ روکتے ہیں، عن سبیلی اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک یہ لوگ بری ہے وہ کاروائی جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ مشرکین نے مکہ عہد و پیمان کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ بنو بکر کا ساتھ قریش مکہ نے دے کر اس معاہدے کو توڑ ڈالا جو مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین قریش مکہ نے کیا تھا کہ نہ ہم تمہارے کسی حلیف کا ساتھ لڑیں گے، نہ تم ہمارے کسی حلیف کا مقابلے میں لڑائی کرو گے اور اپنے کسی حلیف کا ساتھ دو گے، نہ ہم دیں گے۔ تو ان قریش مکہ کا حلیف بنو بکر قبیلہ تھا اور مسلمانوں کا حلیف قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ تو قریش مکہ نے کچھ مہینے بھی نہ گزرنے پائے کہ اس معاہدے کو توڑ ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان لوگوں کے وعدے کا اعتبار کس طرح کیا جا سکتا ہے جب کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں پر یہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو یہ لوگ لا یرقبوا فیکم الا نہ لحاظ کریں گے تمہاری رشتہ داری کا،
الا یہ استثنائی نہیں ہے بلکہ قرابت داری کے معنی میں ہے، اور ذمہ کا معنی ہے عہد و پیمان۔ تو قریش مکہ، مشرکین مکہ نہ قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی عہد و پیمان کا لحاظ کریں گے اگر یہ لوگ مسلمانوں پر غالب آ جائیں، لیکن اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ رہی۔ یہ لوگ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے، غزوہ بدر میں ذلیل ہوئے، غزوہ احد میں ذلیل ہوئے، غزوہ خندق میں ذلیل ہوئے، تو ہر محاذ پر یہ لوگ ذلیل ہوئے اور مسلمان ہمیشہ کامیاب اور سرخ روح ہوئے۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اہل ایمان کے ساتھ رہی۔ تو اللہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ تم مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو یہ لوگ نہ تو تمہاری قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی تمہارے عہد و پیمان کا خیال کریں گے۔ تو چونکہ اکثر لوگ کسی کا بھائی کافر، کسی کا باپ کافر، کسی کی بیوی کافر، کسی کا بیٹا کافر، تو اس طرح مسلمان ہونے والوں میں کسی کا باپ مسلمان ہوا، کسی کا بیٹا مسلمان ہوا، کسی کا بھائی مسلمان ہوا، کسی کی بہن مسلمان ہوئی۔ تو اس طرح اہل مدینہ میں اب جو مسلمان ہیں ان کے جو ہجرت کر مدینہ میں آئے تو ان میں ان مہاجرین کے کسی نہ کسی مہاجر کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار قریش مکہ میں موجود تھا، مکہ میں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک تو تم مسلمان ان لوگوں پر غالب آ رہے ہو، اگر یہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو تمہارے پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد نہ تو یہ عہد و پیمان کا خیال کریں گے اور نہ ہی قرابت داری کا۔ اب عہد و پیمان کا خیال کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں نے کس طرح عہد و پیمان کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے پاسداری کی اور کس طرح عہد و پیمان کو میں نے توڑا، تو یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن مشرکین کے لیے تو آخرت کا یقین ہی نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں، تو ان کے نظروں میں عہد و پیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اعتبار نہیں ہے ان کے نظروں میں، یہ اس عہد و پیمان کو توڑنا، اس کی پاسداری نہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے وہ لوگ جو عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتے ایسے لوگوں کو منافقین میں شمار فرمایا، منافقین میں شمار فرمایا، اور منافق کی علامات میں سے قرار دیا کہ جو عہد و پیمان کا خیال نہ کرے، پاسداری نہ کرے، توڑ ڈالے، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اسے مومن نہیں کہا جا سکتا، وہ تو منافق ہے، یہ تو منافق ہے۔ تو اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو وعدہ کر لیتے ایک دوسرے سے اور اس وعدے پر پورا نہیں اترتے اور اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، عہد و پیمان کو توڑ ڈالا۔ حضرت شیخ مدنی رحمہم اللہ تعالی عنہ نے ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ کسی کو جلسے میں وقت دیا کہ میں انشاءاللہ پروگرام میں شرکت کروں گا، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ جس گاڑی میں سوار ہوئے وہ گاڑی خراب ہو گئی۔ اب حضرت جی کے پاس دوسری کوئی گاڑی تھی نہیں کہ جس پر سفر کر پروگرام میں پہنچ سکے۔ اب لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا تو اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی دوڑ لگاتے ہیں اور دوڑ کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹائم کم ہے، کہ خدا نہ خاصہ دوڑتے ہوئے، کیونکہ بڑے پہلوان قسم کے شخص تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر دوڑتے ہوئے گر پڑے تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے تو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم جو ہے ہمارا وجود نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہم نے تو پوری جان لگا دی کہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں۔ تو اس قدر ان حضرات کے دلوں میں عہد و پیمان کی حیثیت تھی اور اہمیت تھی کہ وہ لوگ عہد و پیمان کو توڑا نہ کرتے تھے اور عہد و پیمان کو توڑنا گناہ کبیرہ سمجھتے۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں نا کہ منافق کی علامت ہے جو عہد و پیمان کی پاسداری نہ کرے، ایسا شخص منافق ہے جو عہد کا خیال نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مشرکین مکہ اگر تم مسلمانوں پر غالب آ جائیں نہ تو یہ رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ ہی یہ عہد و پیمان کا خیال کریں گے۔ فرمایا یرضونکم بافواہہم،
یہ لوگ تمہیں اپنے منہوں کے ذریعے راضی کرتے ہیں، وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اپنے منہوں کے ذریعے اچھی اچھی باتیں کر کر تمہیں خوش کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہ تمہارا ساتھ دینے والے، تمہارے حامی ہیں، تمہارے جو ہے تمہارے قریبی ہیں، اور تمہارے جو ہے تمہارے ساتھ مخلص ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل انکار کرنے والا ہوتا ہے، اندر نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے، شرک چھپا ہوا ہوتا ہے، کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو مشرک کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ مشرک کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، آخرت کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے اس کی نظروں میں دین اسلام کے کسی بھی حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے وہ رشتہ داری کو توڑنے کا مسئلہ جوڑنے کا مسئلہ ہو، چاہے عہد و پیمان کو توڑنے کا کئی پاسداری کا مسئلہ ہو، یا پھر جھگڑوں کا مسئلہ ہو، گالی گلوچ کا مسئلہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ ان لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے موت کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اللہ کے آیات کو خرید لیا، اللہ کے آیات کو بیچ ڈالا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ کے آیات کو بیچ ڈالا۔ یہاں پر بھی آیات اللہ میں آیات سے مراد قرآن کریم ہے، فرقان حمید ہے، آیات سے مراد۔ تو ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ ان کو معلوم تھا یہ برحق کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود جو ضدی قسم کے لوگ تھے قرآن کریم پر ایمان نہ لائے، اور پھر ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جس کے کانوں میں قرآن کریم کی آواز پڑ گئی نا، یا آیات قرآن کریم جس کے کانوں میں چلی گئی، وہ اس کے جادوئی اثر سے اثر لیے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان کی اس حالت کو کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور شور شرابہ کیا کرتے تھے، شور شرابہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کریم کی آواز نہ چلی جائے، لوگوں کے کانوں میں قرآن کریم کی آواز نہ چلی جائے، تو وہ شور شرابہ کیا کرتے تھے کہ ان کے کانوں میں اگر آواز چلی گئی تو وہ دل تک پہنچ جائے گی، اور دل تک پہنچ گئی تو وہ اس کی جادوئی اثر سے متاثر ہو جائیں گے اور وہ جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے شور شرابہ کا کہا کرتے تھے، سیٹیاں بجانے کا کہا کرتے تھے، اور لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ اس طرف نہ جاؤ، ادھر کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، الیاذ باللہ، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، ورنہ تم بھی اس کی جادوئی اثر میں سے متاثر ہو کر تم بھی اس کی جادو کے جو ہے جال میں پھنس جاؤ گے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ تو قرآن کریم کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ تو قرآن کریم کے آیات کو، قرآن کریم کو دنیا، یہ ثمن قلیل کیا ہے؟ یہ دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی چیز ہے، اور دنیا یہ ہے اللہ نے اسے ثمن قلیل قرار دیا ہے۔ یہ دنیا کی دولت، دنیا کے خزانے، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے نشو و نما، عیش و عشرت، یہ ساری کی ساری چیز کو، ان جائیداد، پلاٹ، کارخانے، فیکٹریاں، ملز، گاڑی، بنگلے، ان سب چیزوں کو میرے رب نے کیا فرمایا؟ ثمنا قلیلا، ثمن قلیل فرمایا ہے، ثمن قلیل، ان سب چیزوں کو یہ کیوں فرمایا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اللہ کے نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نظروں میں اگر دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کی نظروں میں دنیا کی حیثیت، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے کو نہ دیتا، کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے کو نہ دیتا۔ اللہ کی نظروں میں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس دنیا کے چکر میں تم لوگ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہو، نمازوں کو چھوڑتے ہو، روزوں کو چھوڑتے ہو، اور جو ہے اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہو، اللہ کی نظروں میں اس کی حیثیت جو ہے مچھر کے، مکھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب مچھر اور مکھی کی کیا حیثیت ہے؟
تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نظروں میں اس کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا پانی پینے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آخرت کو بنایا، جنت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ جائے مقام نہیں ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جو آیا ہے اس نے اس کو چھوڑا ہے، اور یہ دنیا بڑی ہی بے وفا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، اور وفا میں یہ پورا نہیں اترتی۔ یہ دنیا جو ہے مکڑی کا جالا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک بلبلا ہے جس کو انگلی لگاؤ تو پھٹ جائے، بس یہی اس کی حیثیت ہے۔ لہٰذا اس کے چکر میں اندھے ہو کر نہ پڑو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کی ثمناً قلیلا، اسی تھوڑی سی قیمت کے چکر میں مشرکین مکہ نے آخرت کو برباد کر دیا، آخرت کو برباد کر دیا، اور قرآن کریم کو بیچ ڈالا اس دنیا کے چکر میں، کہ لوگوں سے کہا کرتے قرآن کو نہ سنو، قرآن کو نہ سنو، اور خود بھی اس پر ایمان نہ لاتے اور دور بھاگتے۔ فصدوا عن سبیلی، اللہ کے راستے سے روکا کرتے یہ لوگ۔ تو میرا رب فرما رہا ہے انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ برا کر رہے ہیں، یہ بری کاروائی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ برے اعمال ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ان اعمال کو جو قرآن کو سننے سے روکتے یا دنیا کو خرید لیا، آخرت کے مقابلے میں دین سے دور رہے، کفر اور شرک پر جمے رہے، میں رب فرما رہے ہیں سارے کے سارے ان کے برے اعمال ہیں، ان کی سزا ان کو ملے گی، اور ان کو ایک دن ضرور اس کا جو ہے اس کی قیمت، ان برے کرتوتوں کی قیمت اللہ کے دربار میں انہیں دینی پڑے گی۔ اور وہ کس صورت میں ملے گی؟ جہنم کی صورت میں، عذاب علیم کی صورت میں، دردناک عذاب کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب